بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ ظالم لوگوں کو ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے وقت دیتا ہے کہ وہ اپنی زیادتی میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جب ان کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے اور ان کے کیے ہوئے ظلم کا بھرپور حساب لیتا ہے۔ اے ظالموں، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اپنے رویے کو بدلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، بھلا کوئی کیسے تہائی قرآن پڑھ لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک وقت سورہ اخلاص پڑھنے سے تہائی قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کے مفہوم کے مطابق جس بیماری کے لیے جو آیت مناسب ہو، اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ شفا ہوگی، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ریاکاری یعنی دکھاوا اور خفیہ شہوت یعنی چھپے برے خیال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا آگے جا کر میری امت اپنا ہر عمل ریاکاری کے لیے کریں گے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے کرنا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اور اپنے دلوں کو برے خیالات سے صاف اور پاک کریں۔ تم صبح جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے افضل قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے، اس لیے ہر شخص قرآن کو سیکھیں اور جو سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائے۔ 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہ یاد کرتا ہے اور اللہ کی اپنے اوپر کی گئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں کتنا نوازا ہے، تو آنکھوں میں آنسو یوں ہی آ جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا خوف دل میں جاگتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قریب کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پر ظلم کیا، چاہے وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تو قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ ظالم لوگ جو بھی ظلم کرتے ہیں اس کی سزا انہیں بروز قیامت ضرور ملے گی، اس لیے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ چھینیں۔ مصیبت کے وقت کی دعا، جب کوئی مصیبت پہنچے یا اس کی خبر آئے تو یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، ہم سب اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کسی کی موت کی خبر سنے یا کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مال ضائع ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے۔ یہ دعا پڑھنے سے جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی
या उससे और बेहतरीन चीज हमें मिलेगी। दुनिया को मकसद बनाने का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जरूरियात का कफील बन जाता है और उसको ऐसी जगह से रोजी पहुंचाता है जहां से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स मुकम्मल तौर पर दुनिया की तरफ झुक जाता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया के हवाले कर देता है। इस हदीस का मफहूम ये है कि इंसान को दुनिया की लालच में नहीं पड़नी चाहिए। हमारे मुकद्दर में जितना है वो हमें मिलकर ही रहता है। जो भी अमल करे आखिरत को संवारने के लिए करे, इससे दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। इंसान अपनी दुनिया संवारने लगेगा तो वो सिर्फ दुनिया का ही बनकर रह जाएगा, उसके आखिरत में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर व गुरूर होगा, और वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। इस हदीस का मफहूम है कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए। इंसान के अंदर तकब्बुर व गुरूर नहीं होनी चाहिए। तकब्बुर व गुरूर करने वाले की तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक नज़र भी नहीं डालेगा। ऐसा इंसान जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। या अल्लाह, हम सबके दिलों को ईमान से भर दे और ईमान पर ही हमारा खातिमा बिलखैर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने अर्श से जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए है। फिर भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से पूछा, बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? अल्लाह ताला के यहाँ से हुक्म आने पर भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते की बात हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इसलिए पूछा कि सिर्फ हम उम्मती को ये बताने के लिए कि रिश्ते के बारे में बेटी से पूछना वालिदैन पर लाजिम है। इसलिए बेटी का रिश्ता करते वक्त बेटी की मर्जी जानना वालिदैन पर लाजिम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और ऐसे वीडियोस के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।